ایک آدمی آتا ہے کہ مسجد کو میں غلاظت سے پاک کروں گا، تو آنے والے سارے ایک جگہ آتے ہیں، لیکن ثواب اور جزا اور نیکی اور بدی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ نمازیوں کے کردار درست ہوں، نمازیوں کے سوچیں درست ہوں، نمازیوں کی نیتیں درست ہوں کہ پروردگار عالم میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، مجھ پہ فرض کر دی ہے، میں اپنی حیثیت سے جو میری حیثیت ہے وہ اس سے ادا کرتا ہوں، اب تو قبول کر اپنی شان کے مطابق کہ تو مالک ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی تو دیکھ رہا ہے، بڑی سے بڑی غلطی کو بھی دیکھ رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی تو جانتا ہے، بڑی سی بڑی نیکی کو بھی تو جانتا ہے۔ تو جس وقت اس چیز کا تعین کر دیا جائے گا کہ میں خانہ خدا کے اندر جا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو حکم فرمائے ہیں ان کے مطابق جاؤں، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خدا کے قریب ہو جاؤں اور جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ خدا قبول کر لے۔ تو میرے دوست بزرگوں، نمازی وہی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو 1 وقت کی پڑھتا ہے 4 چھوڑ دیتا ہے، 4 کی پڑھتا ہے 1 چھوڑ دیتا ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ تو جنتیوں کے جواب پر جہنمیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا لم نک من المصلین۔ سورہ مدثر ہمیں بتاتی ہے 29واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سزا و جزا تو دے دی ہے، جنہیں جہنم کے اندر ڈالنا تھا ڈال دیا ہے۔ تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے اس لیے نارے سکر میں پہنچ گئے۔ میرے دوستو، ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے اس چیز کی نیت کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم نماز مجھ پہ فرض کی گئی ہے، اسی لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو جس وقت یہ نیت درست ہوگی تو نماز کسی نہ کسی مقام پر آ کر اپنا کام دکھا دے۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود اگر بچ رہا ہے اہل و عیال کو نہیں بچا رہا تو وہ بھی بچانا نہیں ہے، کہ اللہ نے حکم دے کے فرمائے اے ایمان والو قوا انفسکم، خود بھی بچو، واہلیکم نارا، وہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جس وقت یہ سلسلہ بتدریج شروع ہو جائے گا کہ ہر نمازی اپنے گھر کے اندر نماز کی تلقین کرے گا، بچوں پر نماز کے لیے ان پر تھوڑی سختی کرے گا، ان کے لیے پیار برتے گا کہ بیٹو ہم پر اللہ نے نماز فرض کی ہے، اس لیے ہمیں پڑھنی پڑے گی۔ اور جس وقت یہ نماز پڑھیں گے اس نماز کے اندر بڑے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز سال ہا سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلی چیز ہے طہارت۔ نماز کے لیے سب سے پہلے طہارت رکھی گئی ہے، یہ نہیں کہ مسجد آئے آ کے پہلے نماز پڑھ لے بعد میں وضو کرے۔ طہارت، وضو پہلے شرط۔ اگر ہمارے وضو ہی درست نہیں ہوں گے تو نماز کس طرح قبول ہو؟ سب سے پہلے طہارت ہے۔ تو جس وقت ظاہری طہارت کریں گے تو پھر باطنی طہارت کی بھی ضرورت ہے کہ اندر کی طہارت بھی ہونی چاہیے۔ تو نماز ایک ایسا کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو عطا فرمایا ہے کہ ضروری نہیں کہ چلے کیے جائیں، یہ ضروری نہیں کہ مسجدوں کے اندر زندگی وقف کر دی جائے، یہ ضروری نہیں کہ دنیا سے سارے کاروبار سے الگ ہو کے وہ صرف
صرف مسجد کی زندگی مسجد کی زینت بننا شروع ہو جائے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے۔ تو جس وقت رہبانیت جائز نہیں ہے تو اس آدمی نے اپنا بھی خیال کرنا ہے، خود بھی جہنم سے بچانا، اپنے آپ کو، اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ تو اس کے لیے پھر صاف ظاہر ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے اپنے کفالت کے اندر جتنے احباب ہیں ان کی حلال روزی کا انتظام بھی اس نے کرنا ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام بھی اس نے کرنا ہے، ان کو اچھی اور بری سوسائٹی بھی اس نے دینی ہے۔ تو جس وقت یہ سارے کام کرے گا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت مسجد کے اندر نہیں آ جا سکتا، نہیں رہ سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی پر یہ فرض نہیں کر دیا کہ تو ہر وقت مسجد کے اندر بیٹھا ہے۔ جس وقت عبادات کے ٹائم ہے مسجد کے اندر آ کے عبادت کرو، اور پھر اسی لیے فرمایا کہ مسجد کے اندر دنیا کی گفتگو نہ کرو۔ دنیا کی گفتگو کرنے سے کیا ہوگا کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک بھی نہیں چلے گا۔ اب مسجد کے اندر گفتگو سے منع کر دیا گیا، مسجد آؤ تو صرف خالق کی بات کرو، مالک کی بات کرو۔ تو میرے دوست بزرگوں کو عرض کر رہا ہوں کہ جنتیوں نے سوال کیا جہنمیوں سے، اے جہنم کے اندر نارے سکر کے اندر جلنے والوں، کیوں تم یہاں پہنچے ہو؟ تو انہوں نے کہا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوق کو، اس مخلوق کو پیار سے پیدا کیا تھا، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے پیدا کیا تھا، پھر ان کے کاموں کی وجہ سے انہیں جہنم کے اندر نارے سکر کے اندر ڈال دیا۔ تو میرے دوست بزرگوں، نماز ایک ایسا کردار ہے مومن کا، نماز کے لیے کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے دنیاوی خوف کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خوف خدا کی ضرورت ہے۔ نماز کے لیے خوف خدا کی ضرورت ہے۔ جب نماز رب نے فرض کی ہے تو اس کے اندر رب نے بہت کچھ رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رومی نسل کا، روم کے رہنے والا، روم کا باشندہ مجھے ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ حضرت ابو بکر بن فضل رحمت اللہ علیہ بہت کامل ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رومی نسل ایک شخص کو پوچھا کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، اس کی وجہ مجھے بتا۔ تو اس نے بات بتانے سے گریز کیا، بات بتانے سے گریز کیا، پھر پوچھا، ادھر ادھر کر گیا، پھر پوچھا بھائی میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ تو اسلام کے اندر کیوں داخل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تھا، ہمارے ملک پر، ہمارے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تھا، اور پورا سال چڑھائی رکھی، ہمیں گھیرے رکھا، آخر ہم نے کیا کیا کہ تہیہ کر لیا کہ اب یا ان کو مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ تو ہم نے جس وقت ان پر حملہ کیا، کچھ کو مار دیا، کچھ ہمارے مر گئے،
کچھ ان کے مر گئے، کچھ لوگوں کو ہم نے قید کر لیا۔ وہ رومی کہتا ہے کہ میں نے 10 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے کام لینا شروع کر دیا۔ میرے پاس نوکر چاکر تھے، تو میں نے گدھے رکھے ہوئے تھے، ان پر بوجھ لادنے کا کام، سامان لانے کا کام ہم کرتے تھے، ان پر لگا دیا۔ رومی کہتا ہے کہ میں نے جب اس کام پر لگا دیا، 10 مسلمان ہیں، اب 10 میں سے ایک نماز پڑھتا ہے، 10 مسلمانوں میں ایک نماز پڑھتا ہے، تو جو ایک نماز پڑھنے والا ہے، تو میں نے اس پر جس آدمی کو مقرر کیا ہوا تھا کہ ان کی تو نے رکھوالی کرنی ہے، تو ہر ایک پر ایک آدمی مقرر کر دیا کہ تو نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو کہتا ہے میں نے ایک دن دیکھا کہ جس آدمی کو اس مسلمان پر مقرر کیا ہوا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے، وہ آدمی اشارے سے یا ہونٹ ہلا کے اسے کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں پڑھنے دوں گا۔ وہ پھر کہتا ہے مجھ سے کچھ لے لے، مجھے نماز پڑھنے دے۔ 1 دینار پہ وہ راضی ہوا، اس نے کہا کہ 1 دینار مجھے دے تو میں تجھے نماز پڑھنے دوں گا۔ اب وہ 10 میں سے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اور اس سے کہ کچھ لینے کے بجائے دینا پڑتا ہے، نماز کے لیے اپنے پاس سے دینا پڑتا ہے۔ اب وہ نہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ بگار کا کرتے ہیں، وہ گراتس کرتے ہیں، فری کرتے ہیں، مفت کرتے ہیں۔ ایک رومی کی قید کے اندر ہیں، پیسے ان کے پاس ہے نہیں، کام کرنے کا جو صلہ ہے وہ ملتا نہیں، تو اب وہ 1 دینار کہاں سے دے؟ اس نے کہا میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ نماز پڑھ لے۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوا تو اس نے زمین پر ہاتھ مارا، تو 1 دینار رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نماز کی برکت سے اسے دے دیا۔ 1 دینار زمین سے ملا، اس نے اسے دے دیا۔ جب ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت آیا، پھر اس نے ہونٹ ہلائے، اشارہ کیا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا 1 دینار لوں گا۔ اس نے نماز پڑھی، زمین پر ہاتھ مارا، تو زمین سے 1 دینار اٹھا کے اسے دے دیا۔ اسی طرح وہ رومی کہتا ہے میں دیکھتا رہا، 5 وقت کی نماز اس نمازی نے ادا کی، اور 1 دینار زمین سے اٹھا کے اسے دیتا رہا۔ تو جو مالک تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ سارا منظر دیکھا، اور یہ دوسرا دن آیا تو اس کے کپڑے پہن کر میں اس پر ڈیوٹی دینے لگا، اسی کے کپڑے پہن کر میں اس پر ڈیوٹی دینے لگا۔ جب ڈیوٹی دینے لگا تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ اس نے کہا 1 دینار لے لے۔ اس نے کہا نہیں، 1 دینار لیتا ہوں، 2 دینار لوں گا۔ اب اس کے پاس پیسے ہوتے تو پھر وہ ادھر ادھر کرتا یا میرے پاس ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا 2 دینار لے لے، لیکن مجھے نماز پڑھنے دے۔
जिस वक्त उसने नमाज पढ़ ली, जमीन पर उसी तरह हाथ मारा, 2 दीनार उसे मिले, उसने उठा के उसे दे दिए। वो सोचने लग गया कि ये तो 1 दीनार लेता था वो, अब ये 2 भी इसे मिल रहे हैं। उसने असर का वक्त, उसने कहा मैं 5 दीनार लूंगा। उसने नमाज पढ़ी और जमीन पर हाथ मारा, 5 दीनार मिले और उठा के दे दी। मगरिब का वक्त आया, उसने कहा 10 लूंगा। उसने कहा दूंगा। जिस वक्त 10 दीनार नमाज पढ़ के उसे दे दिए, इशा का वक्त आया, उसने कहा 20 लूंगा। उसने कहा दूंगा। जिस वक्त इशा की नमाज पढ़ के फारिग हुआ, जमीन पर हाथ मारा, 20 दीनार उठा के उसे दे दिए। अब मेरे दोस्तों को हजरत अबू बकर बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज का जो अल्लाह तबारक व तआला ने अजर रखा है, अब उसके बारे में वो फरमाते हैं कि जब एक नमाज पर उसने 2 मांगे, खुदा ने उसे 2 अता किए। खुदा को पता था कि ये अपनी जात के लिए नहीं मांग रहा, मेरा हक अदा करने के लिए मांग रहा है, मेरी ड्यूटी अदा करने के लिए मांग रहा है। तो रब ने उसे 2 दे दिए। जब 5 का मुतालबा हुआ 5 दिए, 10 का मुतालबा हुआ 10 दिए, 20 का मुतालबा हुआ 20 दिए। उसने कहा कि क्या बात है, ये मेरी समझ के अंदर आने वाली नहीं कि तेरे पास तो पैसे है नहीं, तू जमीन से उठा के देता है। जमीन पर मैं भी चलता हूं, वो भी चलता था, तू भी चलता है, तेरे साथी भी चलते हैं, उन्हें नहीं नजर आते, नहीं मिलते, तुझे कहां से मिलते हैं? वो कहने लगा मेरा मालिक बड़ा करीम है, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मैं उसके लिए करता था, वो मुझे दे देता था। अब ड्यूटी उसने लगाई हुई थी, करनी मैं नहीं। तुम इनकार करते हो, मुझे नमाज पढ़ने नहीं देते हो। नमाज की अहमियत का मुझे पता है कि मेरे मालिक ने मुझ पर फर्ज की हुई है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी तरफ से फर्जियत है नहीं, तुम मुझे पढ़ने नहीं देते। तो मैंने सोचा कि मेरा खुदा बड़ा करीम है, बड़ा गनी है, हक उसी का है। तो मैंने उस यकीन के साथ कह दिया दूंगा। जब देने का वादा कर दिया, उस खुदा ने मुझे सच्चा कर दिया। वो रूमी सोचने लग गया कि इतना करीम खुदा है कि जिसके पास है नहीं। उसने कहा कि आज इस तरह कर, अगर तू यहां रहना चाहता है तो मैं बड़ा महल तुम्हें लेके देता हूं, अगर अपने घर जाना चाहता है तो इज्जत और तकरीम के साथ मैं तुझे घर भेज दूंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। रूमी कहता है कि मैंने उसके लिए 10 लोग मुकर्रर किए, 10 जो खादम थे वो मुकर्रर किए। उसे कहा कि ऐसे करो कि इसकी पूरी इज्जत के साथ, पूरी तकरीम के साथ, अदब के साथ, किसी किस्म की रास्ते में से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो ये कहे, जो मांगे वो से देना है। 10 खच्चरों पर सामान लाद के दिया, और जहां वो रहता था वहां 5 दिन जाने का रास्ता है, 5 दिन लगते हैं जाने के लिए। तो साफ जाहिर है कि अगर वहां रुकते नहीं तो 5 दिन वापस आने के भी लगते हैं। तो जिस वक्त उसे कहा, उन्हें कहा कि तुम जाओ, और कागज दिया, कलम दवा दिया, कहा कि ये निशानियां हैं, ये कोट वर्ड हैं, इनके अंदर मुझे तुम लिख देना कि इन्होंने तुम्हारा हुक्म माना है या नहीं। तो जिस वक्त 6ठा दिन हुआ तो उसके नौकर जो उसे छोड़ने के लिए गए थे वो वापस आ गए। उसने कहा कि 5 दिन तो जाने के हैं, 5 आने के हैं, तो तुम 6ठे दिन वापस आ गए हो।
انہوں نے کہا کہ ہم جب یہاں آپ سے رخصت ہوئے تو نہ ہم تھکے، نہ وقت لگا، نہ مشقت کی، نہ بھاگے نہ دوڑے، آرام کے ساتھ ہم یہاں سے چلے تو چند ساعتوں کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے، چند سیکنڈ کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ 5 دن کا سفر ہے، ہم آتے جاتے رہتے ہیں، تو تمہیں چند سیکنڈوں کے اندر وہاں پہنچ گئے ہو۔ تو پھر ان کا یہ جو 6 دن لگے ہیں یہ واپس آنے کے لیے لگے ہیں۔ وہاں پہنچ کر سامان پہنچا کر ہم واپس آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر یہ ولی کامل ہے، یہ ولی کامل ہے کہ رب کا فرض ادا کرنے کے لیے اس نے اب نیت باندھ لی، خدا نے اسے پیسے دینے شروع کر دیے۔ اور اس نے سوچا کہ جب اس نے مجھ سے رخصت ہوا، اس نے کہا کہ کسی قسم کی اور کوئی میرے لائق خدمت، اس نے کہا کہ اللہ تیرا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تیرا خاتمہ اسلام پر فرمائے۔ تو رومی کہنے لگا کہ جس وقت وہ میرے خاتم پہنچے تو اس وقت اس کے لفظ مجھے یاد آئے کہ میں نے اسے جب رخصت کیا تو اس نے کہا کہ اللہ تیرا خاتمہ اسلام پر فرمائے۔ اس وقت اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایک مسلمان کے کردار نے مجھے رب ذوالجلال کی ذات سے ملا دیا ہے، کہ وہ مسلمان پر جو فرض تھا اس نے نماز کو صحیح حقیقی معنوں میں نماز ادا کی ہے۔ اب اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت ایمان بھی عطا فرما دی، اور پھر اسلام کی حقانیت بھی اس پر واضح ہو گئی، اور پھر یہ بھی اسے معلوم ہو گیا کہ جس خدا کو مانتے ہیں مسلمان وہ خدا بڑا کریم ہے، بڑا غنی ہے، اس سے جو مانگتے ہیں صحیح یقین کے ساتھ وہ خدا دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، نماز کا کردار بہت اعلیٰ کردار ہے۔ نماز، خدا کی نماز پڑھے تو وہ خدا اس پر اس کا مول لگا دیتا ہے، اس کی قیمت لگا دیتا ہے۔ تو جس وقت صرف کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرا رکن ہے نماز، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کفر کے سارے گناہ خدا نے معاف کر دیے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہی کفر کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پہلا کام ہے نماز۔ اس نماز کو مسلمان ابھی پورا نہیں کر سکے تو زکوٰۃ اور روزے اور حج یہ کہاں پورے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ نماز کو خدا کی نماز سمجھ کے پڑھیں، خدا کا فرض سمجھ کے پڑھیں، پھر چھوڑ دیں خدا پر کہ وہ مالک اس نماز کی کیا قیمت ڈالتا ہے۔ اب اس نمازی کی نماز پر اللہ نے اسے دنیا بھی عطا فرمائی، آخرت بھی عطا فرمائی، اپنا قرب بھی عطا فرمایا، اور اس کے صلے میں ایک رومی کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتے